الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة اللهب مكية بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، وتب اور وہ ہلاک ہو گیا، اس کے مال نے اور اس کی کمائی نے اس کو کچھ فائدہ نہ دیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ شعلہ والی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب جو لکڑیاں اٹھانے والی تھی، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی کا مضبوط کوک ہوگا۔ اس سورہ شریفہ میں جس کا نام ہے لہب، اور اس پر مکیہ کا نشان لگا ہوا ہے، تمام مفسرین کا کہنا ہے، قرآن مجید کی تفسیر کرنے والے بزرگان دین کا، کہ یہ سورت مکہ میں نازل ہے، اور اس سورت میں گستاخ رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والے کے دنیاوی اور اخروی دونوں میں برا انجام ہوا، اس کا تذکرہ ہے، اور ساتھ میں اس گستاخ کے بارے میں ایک سورت نازل کر کے اس بات کی جانب اشارہ کر دیا کہ اس کا جو انجام ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا، آپ کو ستانے والے ہر شخص کا یہی انجام ہونے والا ہے جو اس شخص کا ہوا۔ یہ کون تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب تھا، اور اس کی بیوی کا بھی تذکرہ ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت دی گئی، رسالت دی گئی، تو کچھ مدت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ایمان کی دعوت دو۔ جیسا کہ دوسرے قرآن مجید میں بہت ساری آیت کریمہ میں ہمیں اسی بات کی تعلیم دی گئی، اور ہمارے بزرگان دین، ہم دعوت میں چلتے ہیں، دعوت کے راستے میں چلتے ہیں، تو ہمارے بڑے یہی کہتے ہیں کہ اپنی دعوت کو مؤثر بنانا ہے، لوگوں کی دلوں تک اپنی دعوت کو پہنچانا ہے، اور لوگ ہماری دعوت کو قبول کریں، اس کے لیے پہلے یہ ہے کہ ہم اپنے گھر سے چالو کریں، اپنی ذات سے چالو کریں، پھر اپنے گھر والوں کو دین کی باتیں بتلائیں، پھر گھر کے اڑوس پڑوس میں رہنے والوں کو، پھر بستی والوں رشتہ داروں کو، پھر بستی والوں کو، اس طریقے سے ایک ترتیب ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، کفر سے بچاؤ، کفر پر جو عذاب آنے والا ہے آخرت میں اس سے بچاؤ تاکہ وہ ایمان لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے اعتبار سے ایک پہاڑی پر تشریف لے گئے، کوہ صفا پر، اور وہاں جا کے آپ نے آواز دی، یا صباحا، جیسے اس زمانے میں عرب میں آپس میں عداوتیں تھیں، دشمنیاں تھیں، تو ایک دوسرے پر حملے ہوتے رہتے تھے، کبھی رات میں اچانک حملہ ہو جاتا تھا، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو اب آج کے زمانے کی طرح اس وقت فون تو نہیں تھا،
کہ جب کسی کو اطلاع ملی کہ فلاں قبیلے والے فلاں خاندان والے ہم پر حملہ کرنے والے ہیں، ہماری بستی پر حملہ کرنے والے ہیں، تو فون کے ذریعے اطلاع دی دی، ایسا تو تھا نہیں۔ تو اس زمانے کے اعتبار سے یہ طریقہ تھا کہ جب کسی کو کوئی خطرہ محسوس ہوتا کسی دشمن کا کہ دشمن حملہ کرنے والا ہے، تو وہ پہاڑ پر جا کے یہ آواز لگاتا تھا، یا صباحا، اے لوگوں۔ تو یہ آواز سنتے ہی یا صباحا، اور کبھی کوئی معاملہ بہت سنگین ہوتا، کوئی دشمن بڑا ہوتا، تو باقاعدہ وہ گریبان چاک کر دیتے تھے اور اپنے آپ کو برہنہ کر دیتے تھے، تاکہ سامنے والے سمجھے کہ کوئی اہم معاملہ پیش آیا ہے، کوئی خطرناک بات پیش آئی ہے۔ تو یہ آواز ہوتی تھی لوگوں کو بلانے کی، یا صباحا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر آواز لگائی، یا صباحا، تو تمام لوگ جمع ہو گئے، چونکہ وہاں زمانے کی عادت ہی یہی تھی کہ کوئی خطرہ لائے گئے، کوئی دشمن ہے جو ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو سب جمع ہو گئے۔ جمع ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو عام خطاب کیا، اے لوگوں، پھر آپ نے خاندانوں کے نام لیے، اے بنی فہر، پھر آپ نے قریبی خاندان، اے بنو ہاشم، اے بنی عبد المطلب، پھر آپ نے اپنی اولاد، اے فاطمہ۔ اس طریقے سے آپ نے سب کو خطاب کر کے کہا کہ بتاؤ، اگر اس پہاڑ کے پیچھے، میں یوں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو تمام لوگوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کی بات مانیں گے، اس لیے کہ 40 سال کی عمر ہو گئی آپ کی، ہم نے آپ کے بارے میں سچ کے سوا کسی چیز کا تجربہ کیا ہی نہیں، یعنی آپ ہمیشہ کیا ہی بولتے ہیں، سچ ہی بولتے ہیں، کبھی آپ نے جھوٹ بولا نہیں، زندگی بھر ہم نے آپ سے جھوٹ سنا ہی نہیں ہے، تو ہم آپ کی بات مانیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم کو آئندہ آنے والے ایک بہت بڑے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، یعنی جو کس بنیاد پر آنے والا ہے، تم اگر کفر پر رہے، مجھ پر ایمان نہ لائے، اللہ کو ایک نہ مانا اور اپنے شرک میں رہے، بت پرستی کرتے رہے، ان 313 بتوں کو پوجتے رہے، تو اس بنیاد پر جو عذاب آنے والا ہے، آخرت کا عذاب، جہنم کا عذاب، میں اس سے تم کو ڈرا رہا ہوں۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا، فوراً اس مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب، جس کا نام یہ تو اس کا لقب ہے، اس کا نام تھا عبد العزیٰ، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ کسا اور کہا، تبا لک سائر الیوم الہذا جمعتنا، پورے دن تجھ پر ہلاکت ہو، کیا اس وجہ سے تم نے ہم کو جمع کیا؟ اور حتیٰ کہ ایک پتھر لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مارا، جس سے آپ کی ایڑی لہو لہان ہو گئی۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولے، اللہ کی جانب سے یہ صورت نازل ہوئی اور یہ کہا گیا، جو آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تو ہلاک ہو جا، یہ 2 ہاتھ ہلاک ہو جائے، ہلاکت آپ کی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی صورت نازل کر کے بتلایا کہ ہلاکت اس کی ہے۔ اور جیسے ہر مومن کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ اس قسم کی کوئی گستاخی کرے رسول کی شان میں، تو ہر مومن کا منہ یہ چاہتا ہے، زبان یہ چاہتی ہے کہ اس کو بد دعا یا جملہ کہے، تو گویا یوں کہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بد دعا یا جملے سے ابتدا فرمائی، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، گویا ہر مومن کو اس بات کی اطلاع دی گئی کہ تم یہ کہہ کر اپنی دلی بڑاس نکالو اس گستاخ رسول کے بارے میں کہ جو رسول کے شان میں اس قسم کا جملہ بکتا ہے، رسول نہیں، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، وَتَبَّ، اور وہ ہلاک ہو گئے۔ اور بھی یہ سورہ شریفہ حالانکہ ہم نے سن رکھا ہے کہ بہت بڑا دشمن ابو جہل تھا، لیکن قرآن مجید میں سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک صراحتاً اس طریقے سے مستقل صورت کسی دشمن کے بارے میں نازل ہوئی ہو، ابو جہل وغیرہ کے بارے میں ایسا نہیں ہے، ابو لہب کے بارے میں نازل ہوئی، اس لیے کہ تفسیر کی کتابیں اور سیرت کی کتابیں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والا ابو لہب تھا۔ اور ابو لہب اللہ کے رسول ایک تو یہ ان کی اللہ کے رسول کے شان میں اس قسم کے جملے بکتے تھے۔ جب یہ سورہ شریفہ نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ ہی میں بعثت سے پہلے
حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابو العاص ابن الربیع سے کرا دیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیچ والی دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کا نکاح ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے کرایا تھا، رخصتی ابھی باقی تھی۔ بڑی بیٹی یعنی رقیہ کا نکاح عتبہ بڑے بیٹے سے ہوا تھا، اور ام کلثوم کا نکاح آپ کی تیسرے نمبر یعنی ام کلثوم کا نکاح عتیبہ سے ہوا تھا۔ جیسے یہ صورت نازل ہوئی اور ابو لہب کو اپنے بارے میں اس قسم کا مضمون معلوم ہوا کہ قرآن مجید میرے بارے میں یہ کہتا ہے، تو فوراً اس نے دوسری گستاخی کی، اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور کہا اگر تم میری رضامندی چاہتے ہو، میرے گھر میں رہنا چاہتے ہو، تو فوراً رسول کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے کر اس کو مزید تکلیف پہنچاؤ اور مزید ان کو ستاؤ۔ تو بڑا بیٹا تو اسی وقت صرف اس نے تو طلاق پر اکتفا کیا، جو بڑا بیٹا تھا یعنی عتبہ، اور کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ رقیہ کو طلاق دیتا ہوں۔ لیکن جو چھوٹا بیٹا تھا عتیبہ، وہ باقاعدہ فوری طور پر اٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کو جا کے کہا میں آپ کی بیٹی کو طلاق دیتا ہوں، اور ادھر ادھر گالیاں بھی بکنے لگا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم سلط علیہ اسدم کلبم من کلابک، یا اللہ اس پر تو اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے۔ چنانچہ اس کا انجام بہت برا ہوا، تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ یہ مانتے نہیں تھے، ان کو یہ تھا کہ ہماری سرداری چلی جائے گی اس لیے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ سچا مانتے تھے۔ شام کے سفر میں ابو لہب اپنے اس بیٹے کو لے کر کہیں جا رہا تھا۔ اس نے قافلے والوں سے کہا کہ مجھے اپنے اس بیٹے کے بارے میں ہر وقت اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں شیر اس کو پھاڑ نہ کھائے، اس لیے تم اس کی حفاظت کا سامان کرو۔ تو لوگوں نے اپنا سامان جمع کیا اور سامان جمع کر کے اس کا ایک پورا گٹھر بن گیا، تو اس کے اوپر اس کو سلایا رات میں، اور سب نیچے سوئے۔ تو دونوں طریقے کی روایتیں ملتی ہیں۔ بعض میں تو یہ ہے کہ مغرب ہی کا جب وقت ہوا فوراً ایک شیر دہاڑا، تو اس کا دل کانپنے لگا۔ جب کھانے کا وقت آیا تو کھانے کے لیے اس کا جی نہیں چاہ رہا ہے، تو سب لوگوں نے پوچھا کہ اس شیر جو دہاڑا ہے اس کی آواز ہم نے بھی سنی ہے اور تو نے بھی سنی ہے، لیکن کیا بات ہے کہ ہم میں کوئی گھبراہٹ طاری نہیں ہوئی اور تو کانپ رہا ہے، تو ڈھنگ سے کھانا بھی نہیں کھا رہا ہے۔ اس نے اس وقت کہا اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر نبی سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے، مجھے خطرہ ہے کہ یہ شیر مجھ پر حملہ نہ کر دے۔ چنانچہ جب رات کا وقت آیا تو سب سو گئے۔ اس شیر نے تمام لوگوں کے منہ کو سونگھا اور فوراً چھلانگ لگا کے اس سامان کے اوپر چڑھ گیا اور اس کو پھاڑ گیا۔ یہ اس کا انجام ہوا جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا۔ یہ تو بیٹے کا انجام تھا، تو اس طریقے سے وہ ستایا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے تفسیر کی کتابیں مولانا عبد المجید دریابادی نے ابن سعد کی ایک سیرت کے حوالے سے لکھا ہے کہ باقاعدہ اس کا گھر یعنی ابو لہب کا گھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے متصل تھا، اس لیے اس کو تکلیف پہنچانے میں بھی زیادہ اہتمام کی ضرورت نہیں تھی۔ باقاعدہ یہ اور عقبہ ابن ابی معیط جو ایک دوسرا دشمن رسول تھا، وہ دونوں غلاظتیں یعنی پائخانہ لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ڈالا کرتے تھے۔ چوتھی گستاخی یہ کیا کرتا تھا۔ طارق بن عبداللہ محاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، کہتے ہیں کہ جب حج کا زمانہ تھا، حج کے زمانے میں بازار لگتے تھے، ایک اوکاز نامی بازار لگتا تھا، ایک میجنہ نامی بازار لگتا تھا، اور پھر وہ بازار آگے بڑھ کے کچھ مدت کے بعد مینا میں پہنچتا تھا۔ تو اوکاز نامی ایک بازار میں لوگ سامان خرید رہے ہیں اور کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے، اور وہاں باقاعدہ بازار ہوتا تھا، تو ادھر اہل عرب اپنے شوق کے مطابق ایک دوسرے کو اشعار بھی سناتے تھے، اور تو اشعار کا بھی ایک میلہ لگا ہوا ہے۔ تو ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ لوگوں کو یوں کہہ رہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ کو ایک مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ حج کے موقع پر جب لوگوں کا اجتماع ہوتا تھا، مکہ کے علاوہ سے بھی لوگ آتے تھے، تو آپ اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرتے تھے اللہ کی دعوت دینے کے لیے کہ ایک اللہ کو مان لو۔ جیسا کہ ہمارے اکابرین بھی بزرگان دین بھی جب دعوت کے کام میں جاتے ہیں تو دکاندار اگر ہوتا ہے اس کے پاس کوئی وقت نہیں ہے تو کبھی دکانوں میں جاتے ہیں، کبھی بازار میں جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ مصلحت کا خیال رکھنا ہے
کہ اچھی بات ہو، نیک نیتی کے ساتھ ہو، موقع محل آدمی دیکھے، مزاج شناسی دیکھے کہ ساتھی کیسا ہے، ابھی دکان میں فارغ بیٹھا ہے کہ گاہک ہے اس کے پاس. تو اس طریقے کی اگر نزاکت کا خیال رکھا جاتا ہے تو ہماری دعوت مؤثر ہوتی ہے، سامنے والا بات مانتا ہے، اور جس مقصد کو لے کر ہم گئے ہوئے ہوتے ہیں چلے کی تشکیل کے لیے یا 4 ماہ کی تشکیل کے لیے، تو وہ ساتھی تیار ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے جا رہے ہیں، اس بازار میں پہنچے تو طارق بن عبداللہ محاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اور پیچھے سے ایک شخص بول رہا ہے یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یہ پاگل ہے، اس کی بات مت ماننا، اور آپ کو پتھر سے مار رہا ہے اور آپ کی ایڑی لہو لہان ہو رہی ہے، آپ کے جوتے مبارک لہو سے تر ہو رہے ہیں. میں نے لوگوں کو پوچھا کہ یہ سامنے جو دعوت دے رہا ہے وہ کون ہے اور یہ پیچھے جو ستا رہا ہے کون ہے؟ تو لوگوں نے بتلایا یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ ان کے پیچھے ان کا چچا ابو لہب ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی دعوت کے لیے جاتے تھے تو آپ کے پیچھے ہو لیتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا اس کی بات مت مانو، اس کی بات مت مانو، اور اللہ کے رسول کے ہاتھوں کی جانب اشارہ کرتے کہتا تھا یہ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، میں ان دونوں ہاتھ کو دیکھنا نہیں چاہتا ہوں. یہ جتنی بھی باتیں بتاتا ہے کبھی میں نے ان ہاتھوں سے ظاہر ہوتے ہوئے نہیں دیکھی. وہ کبھی یوں بول رہا ہے، کبھی قرآن میں یہ کہہ رہا ہے، کبھی دیکھا نہیں کہ اس طریقے سے ہوا ہو. اور وہ یوں کہتا تھا کہ اگر یہ نبی جو باتیں بتلاتا ہے اگر وہ برحق ہوگی کہ قیامت آنے والی ہوگی تو میرے پاس تو بہت سارا مال ہے، میری بہت ساری اولاد ہے، میں اس مال کو اور اولاد کو فدیے میں دے دوں گا اور آخرت میں اپنی جان چھڑا لوں گا. اس پر یہ سورہ شریفہ نازل ہوئی. اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے اس کو اس طریقے سے بھی ستایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے 6 سال پہلے اہل عرب میں اگرچہ جہالت تھی اور بہت ساری برائیاں تھیں، لیکن موقع کے مطابق خاندان والوں کا ساتھ دینا یہ ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا. تو جب مکہ والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور آپ کے خاندان کے خلاف، جبکہ آپ کی پرورش ابو طالب کر رہے تھے، بائیکاٹ کیا، سماجی مقاطعہ جس کو بولتے ہیں، سماجی یعنی معاشرتی اعتبار سے ان کا بائیکاٹ کیا اور کہا کہ نہ ان سے کوئی نکاح بیاہ کرے، نہ ان سے کوئی دوستی رکھے، نہ ان کے ساتھ کوئی بیع و شراء کا خرید و فروخت کا معاملہ کرے، اور نہ ان کو کوئی چیز دے اور نہ ان سے کوئی چیز لے. اس طریقے کا مقاطعہ کیا، جس کے نتیجے میں مجبور ہو کر ابو طالب اپنے خاندان والوں کو لے کر رسول کے ساتھ یعنی بنو ہاشم اور بنو مطلب کو لے کر، حالانکہ بنو ہاشم اور بنو مطلب میں مسلمان بھی تھے اور غیر مسلم بھی تھے جو ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اہل عرب کے اس وقت کے دستور کے مطابق، رولز کے مطابق کہ خاندان والے آپسی خاندان والوں کا لحاظ کرتے تھے، پاسوں لحاظ کرتے تھے، موقع کے اعتبار سے اسی کا ساتھ دیتے تھے. سب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور شیب ابی طالب میں یعنی پہاڑی راستے میں بند ہو گئے. 3 سال اس طریقے سے گزرے، سامان کھانے کی چیزیں ختم ہو گئی، پینے کی چیزیں ختم ہو گئی، حتیٰ کہ باہر سے کوئی قافلہ غلہ بیچنے کے لیے آتا تو ابو لہب اس قافلے والوں سے کہتا کہ ان لوگوں سے بہت زیادہ مہنگے دام میں چیزیں فروخت کرنا. تو جب اس صحابہ میں سے کوئی غلہ لینے کے لیے آتا تو 10 روپے کی چیز کے بارے میں سنتا کہ 100 روپے کی ہے، 500 روپے کی ہے، اب کیسے خریدنے کے لیے تیار ہو جائے. تو اسی طریقے سے بھوکے پیٹ واپس چلا جاتا تھا، لیکن وہ اس قافلے والوں سے خریدتے نہیں تھے. تو اس موقع پر بنو ہاشم اور بنو مطلب تمام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور 3 سال تک فقر و فاقہ میں گزارے. اس خاندان کا ایک فرد ابو لہب ایسا تھا جس نے قریش کا ساتھ دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیا. اتنی بہت ساری گستاخیاں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی باتیں تھی، جس کے نتیجے میں قرآن مجید نے یہ صورت نازل کی. اور ساتھ میں اس کی جو بیوی تھی جمیل اس کا لقب تھا اور اروا اس کا نام تھا، اس کا بھی برا تذکرہ ہے جو قرآن مجید میں آ رہا ہے. تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، یعنی یہی 2 ہاتھ جس کو ہلا کر مٹک کے یوں کہتا تھا کہ یہ نبی ہلاک ہو جائے، یہ نبی کے ہاتھ ہلاک ہو جائے، اور انہی ہاتھوں کی قوت بتلاتا تھا، وہی دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائے اور ٹوٹ جائے. قرآن مجید نے کہا وَتَبَّ، اور صرف ٹوٹ جائے نہیں
وہ ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اس کا ہاتھوں کا زور ختم، اس کے بدن کا زور ختم۔ چنانچہ چند ہی مدت کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اس وقت 2 سال کے بعد جتنے بھی مکہ کے بڑے بڑے دشمن تھے اور سرغنے تھے، سب کا خاتمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر میں لکھ دیا تھا۔ 70 کے قریب رؤسائے کفار غزوہ بدر میں مارے گئے۔ اس موقع پر پہلی جنگ تھی تو سب حاضر تھے، اس نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنی جان چھڑائی، ابو لہب نے، اور اپنے بدلے میں کسی اور کو بھیج دیا۔ وہ غزوہ بدر میں سردار ہونے کے باوجود غزوہ بدر میں شریک نہ ہوا۔ اب غزوہ بدر میں شریک نہ ہوا تو بہت سارے کفار اور رؤسائے کفار اس میں مارے گئے، لیکن یہ اس میں مارا نہیں گیا۔ جیسے ہی بدر ختم ہوئی، اس کے 60 یا 70 دن کے بعد اس کو ایک چیچک کی بیماری لگ گئی، یعنی پھوڑا پھنسی کی بیماری لگ گئی۔ اور اس وقت اہل مکہ میں وہم پرستی تھی، یعنی وہ یوں سمجھتے تھے کہ ایک بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے، تو انہوں نے ابو لہب سردار ہونے کے باوجود ایک کوٹری میں ڈال دیا، اپنے گھر سے باہر نکال دیا کہ یہ بیماری کہیں ہمیں بھی نہ لگ جائے۔ چنانچہ 3 دن کے اندر اس کا پورا بدن سڑ گیا اور 3 دن میں مر گئے۔ 3 دن کے بعد مسلسل 3 دن تک وہ لاش وہاں پڑی رہی، کوئی اس لاش کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو مکہ والوں نے بیٹوں کو آر دلائی، اتبا کو، معتب وغیرہ کو، کہ ارے اتنا بڑا تمہارا باپ تھا، سردار تھا، تم اس کی لاش اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تو پھر انہوں نے یہ علاج کیا کہ چند حبشی غلام بلائے اور ان غلاموں کے ذریعے اس کی لاش کو اٹھوایا اور ایک گڑھا کھودا اور اس گڑھے میں لکڑیوں کے ذریعے ڈال دیا گیا۔ اور اس کو پور کیسے کیا گیا؟ بعض روایتوں میں اور سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، لوگوں نے پتھراؤ کیا اور اس پتھراؤ کے نتیجے میں اس کی قبر، یعنی جو بھی بنائی گئی تھی، جو گڑھا کھودا گیا تھا، وہ بھر گیا۔ یہ اس کا انجام ہوا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتا تھا۔ یہ ہے تب قرآن مجید نے کہہ دیا، بات ختم ہو گئی۔ اور مولانا عبد المجید دریابادی نے عجیب و غریب، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول سچے رسول ہے، اللہ کے رسول نبی آخر الزماں ہے، اس واقعے سے عجیب و غریب دلیل پیش کی کہ نبی کیوں سچے نبی ہے۔ کہا کہ دیکھو، یہ اس وقت صورت نازل ہو رہی ہے جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی کوئی طاقت نہیں ہے، آپ کے ماننے والے ابھی کمزور ہیں، پورا زور، پوری طاقت، پورا جتھا، پوری فوج ابو لہب کے پاس ہے اور اس کا پوری مکہ میں ایک ڈنکا بج رہا ہے، لوگ اس کی تعظیم کر رہے ہیں، لوگ اس پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ادھر رسول اور رسول کے ماننے والوں کے پاس کھانے پینے کے لالے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں موجود نہیں ہیں۔ ایسے موقع پر ایسی خطرناک بات ایک سردار کے بارے میں جس کو سب سردار مانتے ہو، ایسی زبردست ہلاکت بتلانا کہ اس کے نہیں، نبی کے نہیں، اس کے دونوں ہاتھ، یعنی مکہ کی سردار کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جانے والے ہیں، یہ ہلاک ہو جانے والا ہے اور یہ جہنم میں جلنے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، تصور کرو اس وقت پورے مکہ میں ایک کوہرام مچ گیا ہوگا، پورے مکہ میں ایک کھلبلی مچ گئی ہوگی کہ ارے کیا بات نکل رہی ہے۔ لا محالہ یہ بات اتنی ڈٹائی کے ساتھ، جس میں اتنا سخت عذاب کا تذکرہ ہے، ایک خدا اور نبی ہی بیان کر سکتا ہے، دوسرا کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ عام آدمی تو خود ڈر جائے گا کہ پورا زور ادھر ہے، میں اس کے بارے میں اتنی خطرناک بات بیان کروں کہ اس کا انجام برا ہونے والا ہے۔ یہ زبان نبی سے ہی نکل سکتی ہے، یہ رسول ہی بول سکتا ہے، ایک اللہ ہی بول سکتا ہے۔ اس وقت یہ صورت میں کہا گیا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال نے اور اس کی کمائی نے اس کو کچھ نفع نہ دیا۔ وہ یہ کہا کرتا تھا، جیسا کہ ابھی گزرا، کہ اگر قیامت آئے بھی گی تو میں اپنے مال کے ذریعے اور اپنی اولاد کے ذریعے، اپنی کمائی کے ذریعے اپنی جان چھڑا لوں گا۔ قرآن کہہ رہا ہے اس کے مال نے اور اس کی کمائی نے کچھ نفع نہیں دیا۔ ہمارے لیے اس آیت میں لائق درس کے لائق، یعنی عبرت کے لائق جو چیز ہے وہ یہی ہے، بہت سارے لوگ مال کے گھمنڈ میں اور اپنے بدن کی قوت اور طاقت اور اپنی اولاد کا ایک پورا بڑا خاندان ہوتا ہے، تو بڑے خاندان کے زور میں، بڑے مال کے زور میں، مال کے تکبر میں حق بات یعنی ماننے سے، قبول کرنے سے رک جاتے اور انکار نہیں کرتے، اور کبھی انہی چیزوں کو وہ کسی عالم کے خلاف، کسی یعنی اللہ والے کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال نے اور اس کی کمائی نے اس کو کچھ نفع نہ دیا۔
یہ تو اس کا دنیاوی انجام ہوا، سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ شعلہ والی آگ میں داخل ہوگا. یعنی دنیا میں تو اس کا یہ انجام ہوا گستاخی کرنے کا، آخرت میں وہ شعلے والی آگ میں یعنی جہنم میں وہ جلے گا. پھر اس کے بعد اس کی عورت کا تذکرہ ہے جو انشاءاللہ آئندہ. سبحان اللہ.